السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج میں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی عظیم الشان سنت بتانے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی کی ہر سنت بڑی عظیم ہے۔ داڑھی رکھنا بھی بہت بڑی عظیم سنت ہے۔ پگڑی پہننا بھی بہت بڑی عظیم سنت ہے، اور نظروں کو جھکانا یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ لیکن آج امانت داری اپنانا یہ بھی اللہ کے نبی کی بہت بڑی سنت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جس کو خود بڑی سنت کہا اور عظیم سنت کہا، داڑھی رکھنا سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو بڑی عظیم سنت نہیں کہا۔ حدیث میں ہم نے کہیں نہیں پڑھا، میرے علم میں نہیں ہے۔ پگڑی پہننے کو میں نے کہیں نہیں پڑھا، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کو بڑی سنت کہا ہو، بڑی عظیم سنت کہا ہو۔ سنت تو ہے، لیکن ایک سنت ایسی ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عظیم سنت اور بڑی سنت کہا ہے۔ اگر میں بھی اس پر عمل کروں اور آپ بھی اس پر عمل کریں تو یقین کریں دنیا کی زندگی ہماری جنت کی زندگی بن جائے گی، اور دنیا کی زندگی ہی ہماری جنت کا نمونہ پیش کرے گی۔ بہت عظیم سنت ہے، میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں۔ اس میں کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو یہ نصیحت کی ہے۔ حضرت انس کون ہے؟ جو 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے۔ 10 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خادم رہے، اور کہتے ہیں کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے۔ ڈانٹا نہیں کیوں؟ میری عمر چھوٹی تھی، لیکن اللہ نے کبھی مجھے غصہ نہیں کیا اپنے ذات کی وجہ سے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے بھیجا۔ حضرت انس چھوٹے تھے تو وہ بچوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کھیلنے لگے۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو دیکھا کہ باہر کی طرف تو انس تو کھڑے ہوئے، انس تو میرے کام کے لیے گئے نہیں، تو اللہ کے نبی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے چپ چاپ۔ حضرت انس کی جب نگاہ پڑی ایسے تو اللہ کے نبی حضرت انس کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ حضرت انس کو ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا۔ تو حضرت انس وہ ہے جو 10 سال تک اللہ کے نبی کے خادم رہے، اور اللہ کے نبی بڑی ان کو شفقت کا ہاتھ رکھا، پھیرا، تو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، کبھی غصہ بھی نہیں کیا۔ انہیں نصیحت کر رہے، انہیں اپنی بڑی اہم بات سمجھا رہے۔ کیا کہہ رہے؟ یا بنیا، بنیا اس کو بڑے پیار سے، میرے پیارے بیٹے، اے میرے لاڈلے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے۔ جیسے ہم اپنے اولاد کو پیار سے سمجھاتے ہیں، میرے لال، میرا لڈو، میرا برفی، اور پیار سے میرا راجو۔ لیکن ایسے اللہ کے بھی ان کو ایک نصیحت سمجھانے لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہیں پیار سے پکارا تاکہ انہیں پتہ لگے کہ کوئی میں خاص بات کرنے لگا ہوں اپنے بیٹے سے، اور کوئی اہم بات کرنے لگا ہوں حضرت انس سے۔ تو کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرتا ان تصبح و تمسیہ، کیا اگر تو قدرت رکھتا ہے، ان قدرت اس لیے کہا، کہیں ان استطاعت بھی آیا ہے، جو تو استطاعت رکھتا ہے اور اس کی طاقت رکھتا ہے، اگر قدرت رکھتا ہے، پتہ لگا کام بڑا اہم ہے اور بڑا مشکل عمل ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر تو عمل کر سکتا ہے اس پر، صبح اور شام 24 گھنٹے اس حالت میں گزار، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، یہ 24 گھنٹے کیا بلکہ پوری زندگی تیری اس طرح گزرے کہ تیرے دل میں کسی ایک کا بھی بغض نہ ہو، تیرے دل میں کسی ایک کا بھی کینہ نہ ہو، تیرے دل میں کسی ایک کی بھی نفرت نہ ہو، اپنی ذات کے لیے کبھی تیرے دل میں کسی کی نفرت نہ ہے، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی تیرے اپنے دل میں بغض نہ ہے۔ فافعل، تو ایسے کر، اپنے دل کو بالکل صاف فریش رکھ، تیرے دل میں کسی کا نفرت، کسی کی بغض، کسی کی نفرت نہ ہو۔ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، فرمایا میری بڑی عظیم الشان سنت ہے۔ کہتے ہیں ہاذا، لیکن ہاذا نہیں کہا جسے آئے ذالک الف لام میم، ذالک الکتاب، اللہ فرما رہی ہے میری بڑی عظیم الکتاب، عظمت والی کتاب ہے قرآن مجید، تو ہاذا نہیں کہا، ذالک کا۔ جہاں ہاذا کی جگہ ذالک آ جائے تو وہاں بڑی اہم چیز بیان کی جاتی ہے۔ کہا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ دلوں کو صاف رکھنا، دلوں کو فریش رکھنا، دلوں کو نفرتوں سے، بغض سے، نفرتوں سے، کینہ سے، عداوت سے پاک رہنا، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ اور آگے اور بھی کہہ دی کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا، من احب بسنتی، جو میری سنت سے محبت کرے گا، اس کو اپنائے رکھے گا، فرمایا وقان معی فی الجنہ، قیامت کے دن اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا، وہ میرا ساتھی بن جائے گا۔ تو بھائیو آج آپ سے یہ التماس کرنی ہے، یہ نفرتوں کے بیچ نہ بو، یا آپ اپنے فرقہ واریت کی بات نہ کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے میرے حبیب یہ جو فرقہ واریت تقسیم ہو گئے ہیں، گروہ ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، لست آپ کا، لست منہم فی شیء،
آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ذرا برابر بھی۔ تو میرے بھائیوں، فرقہ وارت کی آگ سے ہم باہر نکلے، ممبر کو فرقہ وارت کے لیے استعمال نہ کرے، کسی سے نفرت نہ رکھے۔ آج دیوبندی کہہ رہا ہے بریلوی کافر، بریلوی کہہ رہے ہیں دیوبندی کافر، اور اہل حدیث کہہ رہے ہیں دیوبندی کافر، وہ کہہ رہے ایک دوسرے کو کافر بولے جا رہے ہیں، کوئی شیعہ کو کافر بول رہا ہے، کوئی آپس میں کافر کہہ رہے ہیں، حالانکہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ دیکھیں امت کو توڑنے والے ہر فرقے میں کوئی نہ کوئی موجود ہے، امت کو فرقے میں بانٹنے والے ہر کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ دیوبندیوں میں اچھے علماء بھی ہے، برے بھی ہوگے، بریلویوں میں بھی ہے، اہل حدیث میں بھی ہے، شیعوں میں بھی، امت کو جوڑنے والے بھی ہے، امت کو توڑنے والے بھی ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش کرنی ہے، فرقہ وارت تو پہلے ہی بہت بڑھ گئی ہے، آپس میں نفرت ہے پہلے ہی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ہم کیوں آگ کو ممبر سے نفرت کو اور زیادہ ہوا دے رہے ہیں؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تھے، چھپکلی پھونک مار رہی تھی اس آگ کو تاکہ وہ آگ اور بھڑکے۔ جو ممبر سے فرقہ وارت کی بات کرتا ہے، وہ سمجھو امت کو لڑائی کی بات کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی دین پہ محنت پہ پانی پھیر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے محنت کری ہے، اس امت کو امت بنایا ہے۔ تو بھائیو فرقہ وارت سے باہر نکل کر آؤ، اپنے سینوں کو پاک صاف رکھو۔ کب تک ایک دوسرے کو کافر بولتے رہو گے؟ کب تک ایک دوسرے میں فتوے بناتے رہو گے؟ کفر کے فتوے بہت سستے ہو گئے، بہت زیادہ سستے ہو گئے، تھوڑی تھوڑی بات پہ ہم ایک دوسرے کو کافر بنا دیتے ہیں، فتوے بہت سستے ہو گئے۔ اتنے تو ٹماٹر سستے نہیں ہے جتنے کفر کے فتوے سستے ہو گئے، اتنے تو آلو سستے نہیں ہے جتنے کفر کے فتوے سستے ہو گئے، اتنے تو ہری مرچ سستی نہیں جتنے کفر کے سستے ہو گئے، کفر سستا ہو گیا۔ ٹماٹر پیسوں کے ملتا ہے، آلو پیسوں کے ملتے ہیں، مرچیں پیسوں کی ملتی ہے، کفر کا فتویٰ مفت میں مل جاتا ہے، اتنا سستا ہو گیا ہے۔ کس کو چاہو کافر بنا دو، ایک سیکنڈ میں کافر بنا دو، منٹوں میں کافر بنا دو، آسان ہے کفر کافر بنانا۔ ایک حدیث سن لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جو کسی مسلمان کو کافر بولتا ہے، جو کسی مسلمان کو کافر بولتا ہے، اگر وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ جو کسی مسلمان کو کافر بولتا ہے، اگر جس کو کہہ رہا ہے تو اگر کافر نہ ہو تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو بھائیو، ہم دھیان سے اپنی زبان کا استعمال کریں، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ کفر کے فتوے نہ دے۔ ہمارے بڑے اکابرین، وہ تو کسی بھی اگر 99 خوبیاں ہوا کرتی تھی، اسلام کی خوبیاں ہوا کرتی تھی، ایک بات ایسی نکلتی جو مطلب اس میں کوئی ذرا سا کچھ چھڑک کا کفر کی طرف میلان کسی کا ہوتا تھا، تو وہ 99 خوبی کی وجہ سے ایک برائی کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں بناتے تھے۔ اگر کسی انسان میں 99 اچھائیاں ہو، ایک برائی ہو، ہم 99 اچھائیوں اس کی ایک طرف پھینکتے ہیں اور ایک برائی کو چھالتے ہیں، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ امت کو محبت دینی ہے، امت کو سینے سے لگانا ہے۔ وہ محرم شروع ہوتا ہے، سنی شیعہ فسادہ شروع ہو جاتے ہیں، ربیع اول آتا ہے، دیوبندی بریلوی فسادہ شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بریلوی دیکھو یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی کہتے ہیں دیکھو 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 سوائے ابلیس کے جہاں میں ہر ایک خوشیاں منا رہا ہے، وہ دیوبندیوں کو ابلیس بول رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو توڑو نہیں، ایک دوسرے کو ابلیس مت بولو۔ دیوبندی بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے، بریلوی بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے، اہل حدیث بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے، اہل تشیع بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت ہمارے بھی ہے اور دیوبندیوں کے بھی ہے، بریلویوں کے بھی ہے۔ ہم نے صرف شیعہ کو دے دیا اہل بیت تمہارے، ایسی کہانی نہیں ہے، اہل بیت سب کے ہے۔ امام حسن سب کے مسلمانوں کے، امام حسین سب مسلمانوں کے، امام حسن سب مسلمانوں کے، مولا علی سب مسلمانوں کے ہے، امام باقر سب مسلمانوں کے ہے، امام جعفر صادق سب تمام مسلمانوں کے، امام زین العابدین سب مسلمانوں کے ہے، امام علی رضا سب مسلمانوں کے، امام محمد تقی سب مسلمانوں کے، امام محمد نقی سب مسلمانوں کے، امام حسن عسکری سب مسلمانوں کے، امام مہدی سب مسلمانوں کے۔ ہم کیوں آپس میں ایک دوسرے اتنے زیادہ کفر میں چلے گئے یا اتنے زیادہ فرقوں میں چلے گئے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو پیچھے نمازیں پڑھنا نہیں پسند کرتے۔ نجران کے عیسائی آئے، نجران کے عیسائی، ہم ایک دوسرے کی مسجد میں پیچھے پڑھنا تو بڑی بات ہے، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز جا کے نہیں پڑھتے۔ کہیں جاؤ تو پوچھتے بھائی یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے کہ بریلویوں کی مسجد ہے یا اہل حدیثوں کی مسجد ہے؟ اگر پتہ چلا کہ بریلویوں کو بھائی دیوبندیوں کی مسجد ہے تو بریلویوں نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر دیوبندی چلا جائے بریلویوں کی مسجد میں، بریلوی اپنی مسجد دھو رہے ہوتے کہ یہ ناپاک لوگ ہو گئے آ گئے نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، اہل حدیث ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، کوئی اکا دکا کوئی پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے ورنہ نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں پڑھتے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، دیوبندی کا گھر نہیں ہے، وہ بریلویوں کا گھر نہیں ہے، اہل حدیث کا گھر نہیں ہے، اہل تشیع کا گھر نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ،
مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. ہم نے اپنی طرح منسوب کر لیا یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہ اہل تشیعوں کی مسجد ہے. حالانکہ بھائیو سب مسلمانوں کی مسجد ہے. اب ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ایسے بیوقوف لوگ بھی ہے جو حج کرنے جاتے ہیں بیت اللہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے. تو بھائیو ہم اتنا زیادہ آگے نہ جائے کہ قیامت اللہ کے نبی کو اپنا منہ ہی نہ دکھا سکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گھنٹے 6 گھنٹے عرفات میں سمت کے لیے دعا کی ہے. اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے. وہاں یہ نام نہیں لیا کہ دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث یا اہل تشیع، وہاں نام نہیں لیا، بلکہ بس کہا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے. پھر دیوبندی بھی آ گئے، بریلوی بھی آ گئے، اہل حدیث بھی آ گئے، اہل تشیع بھی آ گئے. ایک جنازہ لے جا رہا ہے، ایک جنازہ لے کے جا رہا ہے یہودی کا. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے، آپ اس پہ رو رہے، یہ یہودی ہے، یہودی کے مرنے پہ رو رہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے تو میرا امتی، مگر کلمے کے مر گیا مجھے دکھ ہو رہا ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے. ہم تو مسلمان ہیں بھائیو، کب تک یہ فرقہ واریت کی آگ میں جلتے رہ گے؟ کب تک فرقہ واریت میں ایک دوسرے کو توڑتے رہ گے؟ شاعر کہتا ہے خدا را اس امت پہ ایک احسان کرو، خدا را اس امت پہ ایک احسان کرو، امت کو نہ فرقہ واریت میں پریشان کرو. خدا را امت پہ ایک احسان کرو، امت کو نہ فرقہ واریت میں پریشان کرو. آسان ہے مسلمان کو کافر کہنا، آسان ہے مسلمان کو کافر کہنا، آسان ہے مسلمان کو کافر کہنا. ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو. یہ تم سے کام نہیں ہوتا کہ کافر کو مسلمان کرو. ہم مسلمان ہی ہم نے ٹوٹے ہوئے. ہندو کو کیا دعوت دے کہ تو مسلمان ہو جا، عیسائیوں کو کیا دعوت دے کہ تو مسلمان ہو جا، سکھوں کو کیا دعوت دے کہ تو مسلمان ہو جائے. ہم تو آپس میں ایک دوسرے میں کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. میرے بھائیو اللہ کے لیے ایسا نہ کرے. کسی میں اگر کوئی برائی ہے، کوئی برائی ہے تو ہمارے دل میں گناہ کی نفرت ہو، گناہ گار کی نہ ہو. ہمیں ڈاکٹر کو مریض سے نفرت نہیں ہوتی، مرض سے نفرت ہوتی ہے. اگر ڈاکٹر ہی مریض سے نفرت کرے گا تو مریض کا علاج کون کرے گا؟ یہ علماء، یہ اہل علم جو حقیقتاً ہوتے ہیں وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے، وہ سب سے محبت کرتے. ان کا اتنا ٹائم ہی کہاں ہوتا ہے جو کسی سے نفرت کرے. بھائیو ہمارے استاد نے مولانا طارق جمیل صاحب نے، استاد محترم نے کبھی ہمیں امت سے نفرت کرنا نہیں سکھائی. مولانا طارق جمیل صاحب استاد محترم کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ہمارے فرقہ واریت سے ہمیں دور رکھا. انہوں نے کہا میرے بچوں سب کو عزت دو، سب مسلمانوں کو عزت دو، تمام مکاتب فکر کے علماء کو عزت دو. تمام جب کسی بھی عالم کا لفظ آ جائے اس کو عزت دو، یہ عالم ہے، بس انہیں نبی کے دین کو پڑھا ہوا ہے، یہ نبی کے دین کا وارث ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے دین کے وارث ہے. دیوبندی کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے علماء کے لیے، بریلوی کہے گا یہ حدیث ہمارے علماء کے لیے، اہل حدیث کہے گا یہ حدیث ہمارے علماء کے لیے، اہل تشیع کہے گا یہ حدیث ہمارے علماء کے لیے کہ ہمارے علماء نبی کے دین کے وارث ہیں. کوئی کہتا ہے کہ حدیث جو ہے یہ تمام علماء کے لیے ہے، یہ علماء صالحین کے لیے ہے، علماء نبی کے دین کے وارث ہے. چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو یا اہل تشیع ہو، جو بھی علماء امت کو جوڑ رہے ہیں وہ سمجھے اس حدیث کے مصداق ہے. اور جو نبی کے دین کو تباہ کر رہے ہیں وہ امت کو لڑا رہے ہیں، امت کو کفر میں فتوے لگائے جا رہے ہیں، امت کو لڑائے جا رہے ہیں. اب تو باز آ جاؤ، اب تو باز آ جاؤ. کب تک امت کو نقصان کراؤ گے فرقہ واریت کی باتیں کر کے؟ فرقے بننے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہو گئے، اور فرمایا ایک فرقہ اس میں جنت میں جائے گا. اب آپ پوچھو ہر بندہ فرقے والا کہے گا میں جنت میں جاؤں گا، دیوبندی کہے گا میں فرقہ جنت میں جاؤں گا، بریلوی کہے گا میں جاؤں گا، اہل حدیث کہے گا میں جنت میں جاؤں گا، اہل تشیع کہے گا میں جاؤں گا. ہر فرقہ تو اپنا کو جنت ہی کہہ رہا ہے. مجھے فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کون جنت میں جائے گا. اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے، بڑی بہت بڑی ہے. ہم کیوں اللہ کی رحمت کو تنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم نے اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی 40 سال تک ممبر پر اللہ کی رحمت کو بیان کرتے رہے. 40 سال تک. ایک دن اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو بیان کر دیا ممبر پر. 40 سال اللہ کی رحمت کو بیان کر رہے، ایک دن اللہ کے غضب، اللہ کے غصے کو بیان کر دیا. آواز آئی شیخ عبد القادر جیلانی تو نے 40 سال تک تو میرے رحمت کو بیان کرا ہے، ایک دن تو میرے غضب کو بیان کر رہا ہے.
क्या मेरी रहमत की किस्से खत्म हो गए? क्या मेरी रहमत तंग पड़ गई है? मेरे भाइयों, इस चक्कर में ना पड़ो, एक दूसरे को काफिर मत करो, एक दूसरे को नफरत मत करो। किसी में अगर आप बुराई देखते हो उसको सीने से लगाओ, मोहब्बत दो, कोशिश करो दीन पर आ जाए, उसे इस्लाम पेश करो। फिर के पेश हमारे सामने मौलाना तारिक जमील साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, उन्होंने कहा बेटा मेरे बच्चों, जितने भी मौलाना के शागिर्द हैं, मेरे बच्चों मिंबर से इस्लाम पेश करो, फिर के पेश ना करो, मिंबर से इस्लाम पेश करो। बताओ कि बीवी के साथ कैसे सलूक करना है, इस्लाम है। बच्चों के साथ कैसे पेश आना है, ये इस्लाम है। माँ बाप की खिदमत कैसे करनी है, ये इस्लाम है। मुसलमान को इज्जत कैसे देनी है, ये इस्लाम है। अल्लाह को राजी कैसे करना है, ये इस्लाम है। इमाम हुसैन से मोहब्बत कैसे करनी है, ये इस्लाम है। अहलुल बैत से मोहब्बत कैसे करनी है, ये इस्लाम है। सहाबा कराम से मोहब्बत कैसे करनी है, ये इस्लाम है। बीवी के साथ कैसे सलूक करना है, ये इस्लाम है। नौकरों के साथ कैसे सलूक करना है, ये इस्लाम है। सफर में मुसाफिर बन के कैसे सब मुसाफिरों के साथ, अपने साथी के साथ सलूक करना है, ये इस्लाम है, इस्लाम है, इस्लाम है। इस्लाम पेश करो। देखो को इस्लाम की जरूरत है, फिरके की जरूरत नहीं है। उम्मत तो खुद टूट गई है फिरके बारे में पढ़ पढ़ के। कब तक फिरके में उम्मत को तोड़ेंगे, कब तक उम्मत को तोड़ेंगे, कब तक उम्मत को तोड़ेंगे? हम सोचे हमारे जरिए मुसलमान कितने हो रहे हैं। कुफर के फतवे लगाना बहुत आसान है, किसी को काफिर बनाना बहुत आसान है, बिदअती बनाना बहुत आसान है, मुशरिक कहना बहुत आसान है, उसको सीधी राह पे लाना ये मुश्किल काम है। तो भाई आप सबसे ये गुजारिश करनी है, फिरका वाले से बाहर आ जाओ। फिरके में छोटा सा अदना सा आदमी, किसी ने मेरी नहीं सुननी, लेकिन हमने अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब हफीजुल्लाह से ये सीखा है कि मेरे बच्चों कभी फिरका वाले की बात ना करो, किसी से नफरत ना करो। देवबंदी है, बेरेलवी है, हदीस है, तशय्युअ है, जो भी अपने आप को मुसलमान बोलता है इनमें से सबको सीने से लगाओ। सल्फी है, किसी से नफरत ना करो, इन सबको इज्जत दो। रफ़े हमें इससे टाइम ही नहीं मिलता। रफ़े देन, तरके फैदेन, आमिन बिल जहर, आमिन बिल सिर, हाथ सीने में बांधने हैं या नाफ के नीचे बांधने हैं या छोड़ के पढ़ने हैं, हाथ छोड़ के नमाज पढ़नी है, हमें इससे फरागत नहीं मिलती। क़यामत आपसे सवाल नहीं होना कि हाथ अपने सीने में बांध देते या नाफ के नीचे बांध देते या हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी थी। क़यामत आपसे ये सवाल होना है कि नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। फिरका वारिद में ना पढ़े। अल्लाह ने कह दिया मेरे हबीब जो फिरका वारिद की बात करते हैं, आपका ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका इनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो भाइयों, हमने अपने साधु से ये सीखा है, उम्मत को सीने से लगाओ, उम्मत को मोहब्बत दो, गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नहीं। तुम्हारे दिल में शिर्क की नफरत हो, मुशरिक की नहीं। तुम्हारे दिल में हसद की नफरत हो, हासिद की नहीं। तुम्हारे दिल में शराब की नफरत हो, शराबी की नहीं। तुम्हारे दिल में जिना की नफरत हो, जानी की नहीं। तो तुम्हारे दिल में हराम चीज की नफरत हो, हराम काम में लगने वाले की नहीं। तुम्हारे दिल में सूद की नफरत हो, सूद खाने वाले की नहीं। तुम्हारे दिल में गाने की नफरत हो, गाना गाने वाले की नहीं। तो हम नियत करें आज से कि इंशाल्लाह हम सबसे मिलेंगे। आपस में जब मिलेंगे, जब भी गिले शिकवे दूर होंगे। फिरके वाला कोई रोक नहीं सकता है, फिरका तो बनने 73 फिरके, लेकिन हम तो आपस में दूसरे को सीने से लगा सकते हैं, हम तो दूसरे को बात बैठ सकते हैं। तो भाइयों, अपने दिल को वसी करो, कुशादा करो। आपके सामने हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के नबी ने कह दिया ये मेरी अजीम शान सुन्नत है। तो मैं भी नियत करूँ, आप भी नियत करें कि हम इस अजीम शान सुन्नत को अपनाएंगे, आपस में फिरका वारिद में ना बटे। 40वां, 30वां, 10वां, 12वां हम इसी चक्कर में पड़े हुए, हम इसी चक्कर में पड़े हुए कि जनाजे के बाद दुआ मांगनी है कि नहीं मांगनी है। हम इसी चक्कर में पड़े कि नमाज जनाजे में सूरह फातिहा पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। कोई अगर जनाजे का दुआ मांग लेगा कोई काफिर तो नहीं हो जाएगा। हमें छोटे छोटे फुरी मसाले में पड़े हुए भाइयों, कोई बिद्दती कह रहा है, कोई किसी को मुशरिक बोल रहा है, कोई किसी को क्या बोल रहा है, अल्लाह माफ कर दे। तो भाई एक दूसरे को सीने से लगाओ, मोहब्बत दो, प्यार दो। वो अगर किसी में गुनाह की आदत देखो तो उससे नफरत ना करो, उसे मोहब्बत दो। शराबी को मोहब्बत देके तो शराबी शराब को छोड़ेगा ना। आप जानी को समझाओगे, मोहब्बत दोगे तो जिना छोड़ेगा ना। अगर आप उसको नफरत करते हो तो और ज्यादा गुनाह में चला जाएगा। आप सबसे यही गुजारिश है कि उम्मत बनो, उम्मत बनो, उम्मत बनो, उम्मत बनो, उम्मत बनो। अल्लाह ने जो तुम्हारा नाम रखा है वो अपना नाम रखो।
हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है तो अपना नाम मुसलमान रखो, अपने पहचान मुसलमान रखो। ये देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ, ये ताबीरात है, ये ताबीरात है हर एक की। भले आप रखे, लेकिन आप भले देवबंदी बन के रहे, भले बरेलवी बरेलवी बन के रहे, भले अहले हदीस बन के रहे, अहले तशय्युअ बन के रहे, लेकिन आप अपने तक महदूद रखे, किसी और को मजबूर ना करे, कोई देवबंदी बन जाए, कोई बरेलवी बन जाए, कोई हदीस। हमारी कोशिश वो मुसलमान बन जाए, वो नमाजी बन जाए। लोगों को नमाज नहीं आती भैया, हम फिरकावाज में बटे हुए, हम इस चक्कर में पड़े, हाथ यहाँ बांधना, यहाँ बांधना, यहाँ। लोगों को नमाज नहीं आती, लोगों को गुस्ल के फर्ज नहीं आते, लोगों को वजू के फर्ज नहीं आते, हमें छोटे छोटे मसाले में पड़े हुए। लोगों को ये नहीं पता इमाम हुसैन कौन है, इमाम हसन कौन है। मौलाना साहब के मज़हब पढ़ाए तो आज हमें फायदा हुआ है। आज आपके सामने उम्मत को जोड़ने की बातें कर रहा हूँ। अगर मेरे पीछे उस्ताद मोहतरम मौलाना तारिक साहब ना होते तो मैं भी आज उम्मत को तोड़ने की बातें कर रहा होता, उम्मत को लड़ाने की बातें कर रहा होता। जब मुझे मौलाना साहब के मदरसे में जाना था तो किसी ने मेरे वालिद मोहतरम को कहा, इसको मौलाना तारिक साहब के मदरसे में मत भेजो, इस अपने बेटे को मौलाना महमूद को, ये भी कल को ये भी तारिक जमील की तरह बन जाएगा, उम्मत को जोड़ने की बातें करेगा, सबको सीने से लगाएगा, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे अहले तशय्युअ हो। इसको मौलाना के मदरसे में मत भेजो। अरे भाइयों, मौलाना को उम्मत को जोड़ने की बात करते हैं, उम्मत को तोड़ने की बात। जालिम तो वो है जो उम्मत को तोड़ रहा है, जालिम तो वो है जो उम्मत को आपस में लड़ा रहा है, जालिम तो वो जो एक दूसरे के दिल में नफरत डाल रहा है। हर फिरके में तोड़ने वाले भी, जोड़ने वाले भी है। हमारे लिए अहलुल बैत भी काबिल एहतराम है, सहाबा कराम भी काबिल एहतराम है। अल्लाह पाक हमें सहाबा कराम, अहले बैत से सच्ची अकीदा, सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमें मुसलमान बनने की कोशिश तौफीक अता फरमाए, आपस में इत्तिफाक अता फरमाए। फिरका वाहियत को अल्लाह पाक खत्म तो नहीं होना, लेकिन अल्लाह पाक हमारा आपस में इत्तिहाद अता फरमाए। मुझे भी दुआ में याद रखेगा। वस्सलाम। मेरी इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा, हो सकता है मेरे बोलने से, आपके आगे वीडियो शेयर करने से अल्लाह किसी को हिदायत दे दे, कोई उम्मत को जोड़ने वाला, कोई उम्मत को मोहब्बत देने वाला बन जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।